اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ مدارج النبوہ میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ناظرین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365 یہ واقعہ درج فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر کے بڑے مالدار صحابی تھے۔ ایک دن میں 30 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ جو چھپا کر اور اعلانیہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ایک تو مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ایک مراد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو ایک دن میں 30 غلام آزاد کرنا یہ اس دور میں ناظرین ایک غیر معمولی بات تھی، معمولی بات ہرگز نہیں تھی۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنا پورا کاروان صدقہ کر دیا تھا۔ اس کاروان میں 700 اونٹ تھے جن میں ہر قسم کی جنس تھی، یعنی وہ غلوں سے اجناس سے لدے ہوئے تھے۔ ناظرین ان اونٹوں کو اس لدے ہوئے مال اور مع ساز و سامان کے آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور اس کاروان کے صدقہ کرنے کا ناظرین ریزن یہ تھا، باعث یہ خبر تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں ایک محل خریدتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! جنت میں میرے آقا علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کو ایک محل خریدتے ہوئے دیکھا، یعنی یہاں پر صدقہ دے رہے ہیں اور وہاں پر گویا کہ محلات خرید رہے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی کر رہا ہے تو گویا کہ وہاں پر جنت کو زرخیز بنا رہا ہے، کبھی درخت اگا رہا ہے، کبھی باغ جو ہے وہ خرید رہا ہے، کبھی محلات خرید رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں محل خرید رہے ہیں۔ یہ خبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ تو اس کے شکرانے میں انہوں نے پورے کاروان کو کہ جس میں 700 اونٹ مع ساز و سامان کے آپ نے صدقہ دیا تھا، ناظرین یہ اسی شکرانے میں، اسی خوشی میں تھا۔ تو ناظرین یہ معلوم ہوا کہ مال اللہ کا ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اور وہ ہمیں دے کر فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں دو، میرے غریبوں کو دو، غریب بندوں کو دو، بندیوں کو دو، ان کی مدد کرو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اور ناظرین جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا، پھر جنت کو وہ آباد کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملے تو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ دیں بطور شکرانہ۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر ہے 51۔
51 नंबर आयत है आज के सबक में शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावजू हो जाएं, स्क्रीन के सामने मौजूद हैं। कलाम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोटबुक ज़रूर रखें, कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए और आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुग़तुल कुरआन ये पहला सेगमेंट है और आइए तावुज़ तस्मिया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या। मूसा यहाँ वक़फ़ करेंगे तब भी मूसा ही पढ़ेंगे। ज़ा वक़फ़ मुजव्वज़ की शॉर्ट फॉर्म है जिसका माना ये कि यहाँ वक़फ़ करना जायज़ है। नबीयन वक़फ़ की सूरत में नबिया पढ़ेंगे कि दो ज़बर की तनवीन वक़फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है। आखिर में अलामत वक़फ़ अंदर 51 लिखा हुआ है, आयत नंबर 51 यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। कितने कलिमात हैं? वाव एक कलमा, उज़कुर दूसरा, फ़ी तीसरा, अल किताबी चौथा, मूसा पाँचवा, इन्ना छठा, हू सातवां, काना आठवां, मुख़लसन नवां का, फिर इसके बाद रसूलन 10वां, नबी या 11वां। 11 कलिमात हैं, हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। व उज़कुर वाव पर ज़बर, इसे उज़कुर की ज़ाल के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। रा साकिन मक़बल काफ पर पेश है, इस रा को पुर करके पढ़ा जाएगा। वज़कुर फ़ी अल किताबी, फ़ा के नीचे ज़ेर, इससे अल किताबी की लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ हमज़ा को हज़फ करेंगे। किताबी में ता खड़ा ज़बर ता और ता अलिफ ज़बर ता दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। फ़िल किताबी मूसा, सीन खड़ा ज़बर सा, ऊपर मद की अलामत मद मुनफसिल है, मद जायज़ भी कहते हैं और इसको मिनिमम 3 से 4 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम इसको 5 से 6 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ सकते हैं। मूसा इन्ना अलहदा, हु अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे। इन्नहु काना मुख़लसन व काना, मुख़लसन में सौद पर दो ज़बर की तरमीन, इसे वाव के साथ मिलाकर वाव की आवाज़ को अदा किया जाएगा। यहाँ यरमलून का क़ायदा अप्लाई होगा। मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या, नबीयन रा पर ज़बर, रा को पुर करके पढ़ेंगे। लाम पर दो ज़बर की तरमीन, इसे नून के साथ मिलाकर नून की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे। यहाँ पर यरमलून का क़ायदा अप्लाई होगा। रसूलन नबियन यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो नबिया पढ़ेंगे। चलते हैं नाज़रीन कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ व तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे, फिर जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ व तर्जुमा अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबी मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या। ये आयत नंबर है 51। नाज़रीन व सामईन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का सबक हम लिख चुके हैं और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहला इसम है अल किताब, दूसरा है मूसा, तीसरा है हू ज़मीर, चौथा मुख़लसन, पाँचवा रसूलन, छठा नबिया। तो कुल यहाँ पर 6 अस्मा हैं। नंबर 1 अल किताब,
نمبر 2 موسیٰ، اور نمبر 3 ہو ضمیر، نمبر 4 مخلصاً، نمبر 5 رسولاً، نمبر 6 نبیہ۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہماری آپ کی ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھیں اذکر پہلا فعل ہے، کانا دوسرا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا۔ تو 2 افعال ہیں، نمبر 1 اذکر، نمبر 2 کانا۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 افعال ہم لکھ چکے ہیں، اور اب جو حروف ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا حرف واو، دوسرا فی، تیسرا انا، واو گزر چکا ہے، تو 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 فی، نمبر 3 انا۔ 6 اسما، 2 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 9 کل ملا کر 11 کلمات ہیں، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے سب سے پہلے الکتاب، اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے الکتاب۔ کتاب ناظرین ظاہر ہے کہ ما بین الدفتین، 2 جلدوں کے درمیان جو واقعات ہوں، احکامات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر الف لام ہے، نکرہ پر جب الف لام داخل ہو جائے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی عام پر جب الف لام داخل ہو تو وہ خاص ہو جاتا ہے، تو یہ پھر خاص کتاب مراد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آسمانی کتاب مراد ہو، الکتاب۔ تو ناظرین کتاب جو ہے مفرد ہے اور کتب اس کی جمع ہے۔ کتاب اور کتب یہ دونوں کے دونوں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، کتاب اور کتب۔ موسیٰ، ناظرین موسیٰ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پانی سے نکالا ہوا۔ تو چونکہ یوں سمجھ لیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جو آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے پانی میں چھوڑ دیا تھا، تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ، تو ان کے وہاں سے نہر گزرتی تھی، تو وہاں سے صندوق پانی میں سے نکالا، اسی لیے آپ کا نام موسیٰ ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ جو اپنے بچوں کا نام موسیٰ علیہ السلام کی یعنی اللہ کے نبی اور رسول کی نسبت سے رکھے گا تو وہ برکتیں ضرور اسے ملیں گی۔ ہو واحد۔ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے ناظرین کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ پڑھے موسیٰ، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یہ انتہائی گستاخانہ جملہ ہے۔ لکھے موسیٰ پڑھے خدا کوئی مطلب ہی اس کا نہیں ہے، اور بات بہت دور تک نکلتی ہے۔ یہ اصل میں یہ ہے لکھے موسیٰ کہ کوئی اگر بالکل باریک رائٹنگ لکھتا ہے، منہ کہتے ہیں بال کو، جیسے ہم کہتے ہیں منہ مبارک، منہ کہتے ہیں بال کو، موسیٰ بال جیسا، یعنی انتہائی باریک لکھے تو پڑھے خدا نہیں ہے، یہ پڑھے خود آ، کہ اگر باریک سا لکھتا ہے تو پھر کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، اسے خود آ کر وہ پڑھنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ سکتا ہے تو دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اصل جملہ یہ ہے، مقولہ یہ ہے، لیکن لوگوں نے کچھ نہ کچھ بتا دیا ہے۔ تو ناظرین ایسا کہنا بھی بالکل جائز نہیں ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہو اور دوسرے سے مراد خدا ہو، الامان الحفیظ معاذ اللہ، تو ایسے نیت کے ساتھ کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر
ناظرین متصل ہو تو ہو یا بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. مخلصاً، مخلص یہ ناظرین جو ہے وہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اس میں مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے، کیا ہوا، جانا گیا، سنا گیا، یہ اس میں مفعول کا معنی ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. مخلصہ کا معنی ہوگا چنا ہوا. اچھا مخلصاً ہے نا، اس کو آپ مخلص کر دیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس میں فائل کر دیں تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوگا؟ یار یہ بالکل مخلص یعنی خالص آدمی ہے، بالکل خالص آدمی ہے، اس کا اندر باہر بالکل ایک ہے. رسول اور نبی، یاد رکھیں کہ نبی وہ بشر کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو. یہاں تک نبی کی تعریف ہے. اس سے آگے وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو، اسے رسول کہتے ہیں. تو ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں، ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے. یاد رکھیں کہ رسول کی جمع آتی ہے رسل. رسل اور رسول، رسول ایک پیغمبر اور رسل بہت سے پیغمبر، یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نبی اس کی جمع آتی ہے انبیاء. تو نبی اور انبیاء یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب. اذکر فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. اذکر آپ ذکر کیجئے، آپ یاد کیجئے. اس کا مصدر آتا ہے ذکر. اس کا معنی ذکر کرنا، یاد کرنا. یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہے. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. آئیے حروف کی یعنی واو کا معنی اور، فی کا معنی میں، ان حرف تحقیق کے جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یہ تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین 11 کلمات میں سے کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 کتاب اور کتب، نمبر 2 مخلصاً میں مخلص، نمبر 3 رسول اور رسل، نمبر 4 نبی اور انبیاء، نمبر 5 اذکر میں ذکر. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زال زبر وز، کیف را پیش کر وذکر، فل ہم زیر فل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، با زیر بی، فل کتابی، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، میم خا پیش مخ، لام زبر لا، صاد واو دو زبر سو، مخ لسوں، واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وکانا، را زبر را، سین وا پیش سو، لام نون دو زبر لن، رسولا، نون زبر نا، با یا زیر بی، یا دو زبر ین، نبیین، وکانا رسولا نبیین. یہاں وقف کریں گے تو وکانا رسولا نبیا پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب موسیٰ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. واذکر فی الکتاب موسیٰ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. واذکر فی الکتاب موسیٰ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اذکر آپ یاد کیجئے، فی میں الکتابی کتاب، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، انا تحقیق، ہو وہ، کانا تھا، مخلصاً چنا ہوا، وا اور کانا وہ تھا، رسولاً رسول، نبیہ نبی۔ آئیے ناظرین و سامعین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 48 کی، اور اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر جو 49 ہے اور اس کے علاوہ 50 ہے، اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آیت نمبر ناظرین 49 اور 50 میں فرمایا کیا ہے؟ 49 میں فرمایا کہ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پھر جب ابراہیم ان سب سے الگ ہو گئے اور ان سے بھی جن کی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی اور ہم نے دنیا میں ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ ناظرین و سامعین اس سے پہلے السلام کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو ناظرین سلام کے کچھ احکامات بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے عرفی باپ چچا کو جو سلام کیا تھا، السلام علیک، اس سے مراد پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ سلام متارکہ تھا، نہ کہ سلام تحیت یا سلام تعظیم، یہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیونکہ اب حجتیں پوری ہو رہی ہیں نا، اب فرمایا کہ میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد ناظرین جو یہ فرمایا کہ جو آیت نمبر 49 اور 50 ہے، جس کا ترجمہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل کا جاری رہنا اور یہ تمام چیزیں، اور پھر آپ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ جب ابراہیم ان سب سے الگ ہو گئے اور ان سے بھی جن کی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ کہ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنی قوم کے درمیان رہا کرتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، ان کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اور پھر خود آپ کا چچا جو ہے وہ آزر، وہ بھی کافر تھا، اس کو سمجھاتے تھے، پھر دھمکیوں پر اتر آئے سارے، اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑنے کا کہا۔ تو یہاں تک کہ جب وہ الگ ہوئے تو اللہ کی خاطر، ایک نبی کی سنت یہ ہے، اللہ کے خلیل کی سنت یہ کہ اللہ کی خاطر جب بندہ تنہا ہو جاتا ہے تو بظاہر وہ تنہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی تنہائی کو دور فرماتا ہے، پھر ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے نا، آپ دیکھیں کہ کتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بظاہر ہمیں وہ تنہا نظر آئے، لیکن پھر وقت آیا
کہ انہوں نے اپنی اسٹرگلز چھوڑی نہیں، اپنی کوششیں نہیں چھوڑی، استقامت کے پہاڑ بنے رہے، اور بالآخر پھر ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بظاہر تنہا ہو گئے، لیکن پھر کیا فرمایا کہ ہم نے انہیں اسحاق بھی عطا فرمائے، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، ظاہر پوتا بھی خون ہوتا ہے اپنا، اسحاق کے بیٹے یعقوب عطا فرمائے، پھر ان سب کو ہم نے نبی بنایا، ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی، اور ہم نے دنیا میں ان کا ذکر جمیل بلند فرمایا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو چھوڑتا ہے نا، تو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو نقصان ہوا، اس کو خسارہ ہوا، لیکن اس سے کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے شہر عزیز و اقربا کو چھوڑا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا دین میں نہ دنیا میں، بلکہ اس ہجرت سے ان کو نفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا، اور کسی بشر اور انسان کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام نبوت عطا فرمائے، اور مخلوق پر اس کی اطاعت کو لازمی قرار دے، اور آخرت میں اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی عظیم نعمتیں ہیں۔ نیز فرمایا کہ ہم نے دنیا میں ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 84۔ اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جمیل جاری رکھ۔ سو تمام قوموں نے ابراہیم علیہ السلام کو مقتدا اور پیشوا مانا، اور وہ ان کی طرف منسوب ہونے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ جب نبی علیہ السلام سے قربانی کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے سنت ابیکم سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، کیا فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، میری سنت تو ہے لیکن تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں۔ حج سارا کا سارا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور علیہم السلام ان کی پیروی ہے۔ ہم آج تک ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی جانے والی صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تو اس ذکر جمیل کو آپ اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ ناظرین سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ تقریباً سبق ہو گیا تھا لیکن لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی فاطمہ فیصل آباد سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی سکوال۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تاندلہ والا سے۔ بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔
जज़ाक अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं हैदराबाद से अली इधर बात कर रहा हूँ। सुनाइए बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या। बेटा आज आपने फिर तर्ज लगाई है, बिल्कुल आप सादे अंदाज में पढ़ा करो, बहुत अच्छा पढ़ते हो माशाल्लाह। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करो, सादे अंदाज में पढ़ो, इससे बहुत बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी, कायनात समुंदरी से। सुनाइए। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, कहाँ से? रावलपिंडी। सुनाइए सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या। जज़ाकल्लाह। जी, सुनाए सुनाए सुनाए। और आप इस किताब में मूसा का जिक्र कीजिए जो बरगज़ीदा थे और रसूल नबी थे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी, हिना फैसलाबाद से। जी बेटा, सुनाइए। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। साहिवाल से। जी, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन मसामिईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते और इतवार के सपहर 4 बजे से लाइव और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। www.arYQTV.tv पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम आप यूट्यूब पर देखना चाहें तो उस प्रोग्राम के नाम के साथ, डेट के साथ सर्च कीजिए। इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हो और सिर्फ ख़ुद मुस्तफ़ीज़ ना हो बल्कि औरों को भी तरग़ीब दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।